اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے اس مسئلے پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ نور نورانیت کو کہتے ہیں اور بشریت انسانی ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کا ظاہری ارادہ بشریت کا ہے، حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بنایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ فرماتا ہے تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ امام المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ جو فرما رہے ہیں نا نور، فرماتے ہیں اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بڑے بڑے مفسرین جو آج سے 700 800 1000 سال پہلے تحقیق کر کے اسلام میں، جن کی تحقیق کو سب اہل علم نے مانا، بار بار اپنی خزانہ چھوڑا، ان میں سے کچھ میں آپ کے سامنے نام عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، ان کا مثال ہے 310 ہجری۔ امام ابو محمد حسین بغوی 510 ہجری مثال۔ امام فخر الدین رازی مثال ہے 606 ہجری۔ امام ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، ان کا مثال ہے 685 ہجری۔ علامہ ابو البرکات عبداللہ نصفی 710 ہجری میں مثال کرتے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد حاضر 741 ہجری میں ان کا مثال ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ، ان کا مثال ہے 911 ہجری۔ اسی طرح کثیر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے کثیر مفسرین آپ کے سامنے رکھے، یہ 300 200 سال پہلے کے نہیں، 700 800 1000 سال پہلے جو اس تاریخ سے چلے گئے، جنہوں نے تحقیق کی، کہتے ہیں کہ نور سے مراد جو رب فرما رہا ہے تمہارے پاس نور آیا، یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور روشن کتاب۔ اب یہ بات سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پتہ چلتا ہے نور ہے رب کے نور ہے۔ آپ کو قرآن میں سورہ احزاب میں 45 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ جو سورہ احزاب ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیر روشن، اور اس کا معنی ہے چمکا دینے والا آفتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں کتنی روشنی ہے سامنے سورج، کتنی روشنی۔ اس سورج میں بھی جو روشنی حاصل کی ہے، اسے فیضان نور مصطفیٰ سے ملا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ظاہر روشن کرتا ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جو ظاہر بھی روشن کرواتے ہیں، باطن بھی روشن کرواتے ہیں۔ پھر قرآن میں آپ کو بشر بھی فرمایا، بشر کے حوالے سے بھی قرآن میں ہمیں جملے ملتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے جو بشر فرمایا ہے اس کا کیا معنی؟ پہلے میں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمیں آیت پڑھ کے ہماری اصلاح ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر کیسے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم بے شک میں تمہاری مثل بشر ہوں، سوائے اس کے نہیں میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ رب تھا ان لوگوں کا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اور عقیدہ رکھنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اور انکساری کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب بعض اہل جاہل صرف اتنی آیت پڑھ کے تو رٹ لگاتے ہیں، دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن آگے کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا تمہاری طرح بشر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھی ہاتھ عطا کیے ہیں، کان ہے میری ناک ہے، میرے پپوش مبارک ہیں، سر مبارک ہیں، علیحدہ مسئلہ ہے کہ تمہیں جو عطا کیا وہ اور ہے، اللہ نے مجھے شرابہ برکت بنایا اور میں ایسا بشر ہوں یوحیٰ الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اے بشرو تم پر وحی نہیں آتی، تم نبی نہیں ہو، میں نبی ہوں بشر، لیکن ایسا بشر ہوں مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بشر فرمایا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بشر بھی ہوں، میں نور بھی ہوں۔ اللہ نے بشریت مجھے اس لیے عطا کی، نورانیت اس لیے عطا کی کہ میں رب سے فیضان لیتا ہوں، اس لحاظ سے میں نور ہوں، اور بشریت اس لیے عطا کی تاکہ اس فیضان کو اپنی نمونہ اپنے کردار کے ساتھ لوگوں کو پیش کر سکوں کہ کیسے کھانا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اگر صرف نور ہی ہوتا تو تم کام نہ لا سکتے۔ اللہ نے بشریت کا نباتہ اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں گمراہی سے بچا کر رب سے ملا سکو۔ یہ معنی ہے بشریت کا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کہیں کسی انسان کو یہ نہیں کہا کہ تم تو ہو کہ نبی تم تو ہمارے جیسے ہو، نبی کو فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور یہ عاجزی کی انکساری کا اظہار اللہ نے فرمایا حکم آپ فرما دیں۔ آپ صدر مملکت کہیں میں تو قوم کا خادم ہوں، کوئی اٹھ کے کہ چلو میں میری ٹانگیں دباؤ، میری ٹانگیں دباؤ، قوم کے خادم ہوں، وہ کہے کہ اس معنی میں خادم نہیں ہوں کہ تمہارا ملازم ہوں، تم نے مجھے تنخواہ دینی ہے، اس معنی میں کہ میں عاجزی کر رہا ہوں، انکساری کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا اظہار فرمایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اب پھر دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں، پورا قرآن آپ کو سمجھ آئے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر کن کن لوگوں نے کہا، کن کن لوگوں نے انبیاء کو بشر کہا۔ سب سے پہلے نبی کو جس نے بشر کہا آدم علیہ السلام کو، اس کا نام تھا ابلیس۔ کیا نام تھا؟ ابلیس۔ ابلیس نے سب سے پہلے کہا، اللہ نے فرمایا نا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور یا ابلیسو سورہ ہجر ہے آیت نمبر 32 اور 33، اور یا ابلیسو ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا ابلیس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا قال لم اقل اسجد
نبی کو سب سے پہلے بشر ابلیس نے کہا. اپنے جیسا بشر کہنا کن کا طریقہ ہے آپ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے ابلیس نے کہا کیوں سجدہ کروں، یہ تو بشر ہے، انسان ہے. خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، تو نے اس کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، سیاہ بودار دارے سے اس کو پیدا کیا ہے، یہ تو بشر ہے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. پھر بشر کس نے کہا؟ نوح علیہ السلام کو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کس نے بشر کہا، یہ رب کا قرآن میں آپ کو سنا رہا ہوں. اسی طرح انبیاء کے حوالے سے جملے بولے کافروں نے جب رسولوں نے کہا کہ ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، تو کافر کہتے تھے ہم کیوں آپ پر ایمان لائیں کہ انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے ہی بشر ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے بشر اور کس نے کہا. جب نبیوں نے تبلیغ کی اپنی قوم میں ایمان لے آؤ، میں آپ کو مفہوم کی بات بتا دیتا ہوں. نوح علیہ السلام کو کافروں نے بشر کہا، ہود علیہ السلام کو کافروں نے بشر کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کافروں نے بشر کہا، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو. اسی طرح ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن پوری احادیث کی کتابیں ہم پڑھتے تھے. صدیق اکبر نے آج تک نہیں کہا حضور آپ تو ہماری طرح بشر ہے. بھلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے تو کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے ویسا کسی کو بنایا ہی نہیں. آپ کو بڑی شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، آپ کی بڑی بلندیاں ہیں. دیکھیں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا اور عظمت اور شان والا کہا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فرمایا اس وقت نہ جنت نہ عرش نہ کرسی نہ دھرتی نہ آسمان نہ لوح نہ قلم کچھ بھی نہیں تھا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. پھر ہر خیر کو ہر شے کو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پیدا فرمایا اور فرمایا اللہ نے جنت بھی میرے نور سے بنائی ہے، لوح بھی میرے نور سے بنایا، قلم بھی میرے نور سے، عرش دھرتی کرسی زمین و آسمان سارے انبیاء کو سارے صلحاء شہداء کو چاند سورج ستارے ہر چیز اللہ رب العزت نے میرے نور سے پیدا فرمایا. یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہر چیز اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا فرمایا. اور سیدنا امام زین العابدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 پہلے بھی نور تھا. ابھی جب وہ دنیا میں نہیں آئے تھے، مواہب الدنیا کی روایت ہے. پھر حضور اسلام نے حدیث شریف بیان فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے بیٹوں کو باہم فضیلت دی. آپ علیہ السلام نے ان کی ایک دوسرے پر فضیلت جب دیکھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر آدم علیہ السلام نے سب سے آخر میں مجھے ایک بلند نور کی صورت میں دیکھا. کیسے دیکھا؟ سارے بولے بلند نور کی صورت میں دیکھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں. اس کا
کا مطلب ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے. نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے. اور میں بلند نور کی صورت میں دیکھا تو آدم علیہ السلام نے اس میں بولا یہ کون ہے اتنے حسین و جمیل خوبصورت خود خوب یہ کون ہے؟ فرمایا اے آدم علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں جو آپ کی اولاد سے آئیں گے. فرمایا یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں اور قیامت والے دن سب سے پہلے یہی شفاعت فرمائیں گے. یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند نور آپ نے خود اپنی زبان بنی ترجمان سے فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دو دانتوں میں خلا تھا. جو سامنے کے دو دانت تھے نا ان میں تھوڑا سا خلا تھا فاصلہ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے نا تو یہاں سے نور نکلتا تھا. کیا نکلتا تھا؟ نور نکلتا تھا. نور نکلتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. ایسا نور نکلتا تھا. چہرے اقدس کے نور کا فیضان دیکھتے ہماری اما جی حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور کا فیضان کیا تھا. سحری کے وقت فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی. اب سحری کا وقت ہے اندھیرا ہے سوئی نہیں ملتی. اور سوئی گم ہو جائے نا آپ بڑی سے بڑی لائن بھی چلائے نا تو قسمت میں ہے مل جائے سوئی. اس کا وجود بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے. کہتے سوئی مل نہیں رہی تھی. اتنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کمرے میں ایسی روشنی ہوئی جہاں سوئی پڑی تھی میں نے وہاں سے اٹھا لی. مجھے سوئی مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے. یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا. نور بھی بنایا ہے اور یہ بات یاد رکھیں نور بشر کی ضد نہیں ہے. نور بشر کی ضد نہیں ہے. روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. لائٹیں بند کر دو اندھیرا. سورج گرہن لگ جائے بادل آ جائے سورج کے آگے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اس کا مطلب ہے نور کی ضد ہے اندھیرا. نور کی ضد ہے اندھیرا. اس لیے کسی بشر میں نور کا جمع ہونا یہ محال نہیں ہے بلکہ نور میں اندھیرے کا جمع ہونا یہ محال ہے. اور پھر دوسری بات اگر کوئی بشر ہو کوئی نور ہو اللہ رب العزت اسے بشریت بھی عطا کر دے تو اس کے نور میں نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نور کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا پھر آپ تخلیق فرما ہوئے پورا جہان آپ کی وجہ سے روشن ہوا اور بشریت کے عبادے میں نورانیت کے عبادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے. تو آپ نور تھے بشریت کا عبادہ اڑایا گیا. آپ پر بشریت کا عبادہ اللہ رب العزت نے پردے رکھے. آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خود دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور تھے. نور ہی نور. نماز پڑھا فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قرنیاں
بغلوں سے کہتے ہیں نورانیت چمکتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہر جگہ سے نور ہی نور۔ اب کسی نور کو بشریت کی صورت میں اگر لایا جائے، ہم عطا کرتے بشریت کا لبادہ وہ قابلوں کو طرف ہے، تو اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں قرآن سے آپ کو مثال دے رہا ہوں، آیت سب نوٹ کر لیں، یاد رکھ لیں۔ سورہ مریم ہے، آیت نمبر ہے 18 اور 17 اور 18 آیت کا نمبر ہے، ریفرنس ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل کون ہے؟ بولے سارے کون ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ سردار ہیں اور نور ہیں، سب فرشتے نور ہیں اور فرشتے نور ہیں، تو جبرائیل نوریوں کے سردار سید الملائکہ، نورانیت ہے، سب کے سب فرشتے، نورانیت کی وعدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، نورانیت کا لبادہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اور پردے رکھے ہوئے ہیں، نور کے پردے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے اپنی بندی مریم علیہ السلام کی طرف اپنی روح کو اپنی روحانی یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اپنے روحانی کو بھیجا، کس صورت میں؟ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک تندرست آدمی کی صورت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تھے، اے نور، لیکن رب نے لبادہ کون سا اڑایا؟ انسانی صورت میں آئے، انسانی شکل میں آئے۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے دیکھا نا کوئی بھی نہیں ہے ادھر، کچھ بھی نہیں ہے، تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہنے لگی میں تم سے رب کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو رب سے ڈرنے والا ہے۔ یعنی ڈر گئی بشر کو دیکھ کر، کوئی بھی نہیں تھا، اکیلی بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے اور آپ شباب کی حالت میں ہے، اور سامنے بھی بندہ آ جائے تو اکیلی اور ڈر جاتی ہے۔ تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں دیکھ کر ڈر گئی، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تمہارے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی قاصد پیغام لے کر آیا ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ اور جا کر بی بی مریم علیہ السلام کو کہہ دو کہ اللہ رب العزت تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا۔ اب یہ جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، آئے بشر کی حالت میں، آئے بشر کی حالت، اس کا مطلب ہے نور بشر یہ ضد نہیں ہے۔ اگر کوئی نوری مخلوق کو سارے فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ان کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی نوری مخلوق ہیں، اللہ رب العزت اگر انہیں بشریت کی صورت میں بھیجے تو ان کی نورانیت میں کوئی فرق بولے ساری کوئی نورانیت میں کوئی فرق وہ ہے پھر بھی نور۔ اس لیے اگر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کے لبادے میں بھیجا ہے تو آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ رب فرماتا ہے محبوب دن بہ دن آپ کی شان، آپ کے حسن میں رب نے اضافہ ہی کروانا ہے، شان بڑھتی چلی جائے گی، پہلی گھڑی اس سے بہتر آپ کی گھڑی ہوگی بعد میں آنے والا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ امام بخاری نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ موجود تھے، عمر بن خطاب
اس حدیث کے راوی ہیں. تو جب چلے گئے نا صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا ایک ایسا بندہ آیا جسے ہم جانتے بھی نہیں یعنی مدینہ سے نہیں اور نبی اسلام کے پاس آتا ہے آپ کے پاس آ کر دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے باادب ہو کر اللہ نے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو اور ادب بھی سکھایا فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے تو دو زانو ہو کے بیٹھنا ہے ادب پورا کرنا ہے. آئے انسانی شکل میں چلے گئے. آپ نے پوچھا محمد جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کی حضور نہیں جانتا. فرمایا یہ جبرائیل ہے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. کون سی صورت میں آئے تھے؟ انسانی صورت میں. ایک نوری مخلوق انسانی صورت میں آیا اور اس کی بنیاد میں کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح حضرت داریہ قلبی کی صورت میں یہ بڑے خوبصورت تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت میں بھی آ جایا کرتے تھے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نور بھی بنایا ہے بشر بھی بنایا ہے. آپ بشری عبادت میں آئے تو آپ کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ صحابہ کہتے ہیں اتنی نورانیت تھی اتنی نورانیت تھی اتنی نورانیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. اور پھر دیکھیں نبی علیہ السلام نے خود اپنے لیے دعا فرمائی. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اپنے لیے تو کیسے ہو سکتا ہے وہ پوری نہ ہو. امام بخاری لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے کہ اے میرے رب اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی عینی نورا واجعل فی سمعی نورا ولسانی نورا واجعل علی یمینی نورا وشمالی نورا. کہ میرے رب میرے دل میں میری آنکھوں میں میرے کانوں میں میرے زبان کو نور کر دے میرے دائیں نور کر دے میرے بائیں نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے. اور اے میرے رب واجعل لی نورا مجھے سراپا نور بنا دے. اے نور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں بشر بھی ہیں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کافیوں کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. کسی نبی علیہ السلام کو اس کے ماننے والے امتی نے کبھی بشر نہیں کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ طریقہ ہے کافروں کا اور آج یہ طریقہ ہے بے دین بد مذہب بد عقیدہ گمراہوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی فرمایا ہم کافی پھر دنیا میں آخرہ. ایک بھی روایت کوئی لا کے نہیں دکھا سکتا. اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم میرے دینی بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا اے بڑے بھائی کیا حال ہے. ایک مرتبہ بھی نہیں کہا بلکہ جب کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے بولا. یہ ادب والوں کا تقاضا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم